شہر بلخ میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ سوداگر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ترکہ میں بہت کچھ چھوڑا تھا۔ دونوں نے آدھا آدھا بانٹ لیا۔ دنیاوی مال کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ آئی، مگر مسئلہ اس بات پر کھڑا ہو گیا کہ باپ نے حضور علیہ السلام کے 3 موئے مبارک بھی چھوڑ گئے تھے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان موئے مبارک کی تقسیم کا بھی معاملہ آیا کہ ان کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، دونوں ایک ایک بال مبارک رکھ لیں اور دوسرے کو آدھا آدھا کر کے بانٹ لیں۔ چھوٹا بھائی نہایت پرہیزگار، دیندار اور عاشق رسول تھا۔ بھائی کے اس مشورے کو سنتے ہی کانپ اٹھا اور تھرا گیا اور کہا، بھائی صاحب، ہرگز ایسی بے ادبی نہیں کرنے دوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو 2 ٹکڑا کیا جائے۔ یہ سن کر بڑا بھائی بگڑ گیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر حقیقت میں تمہارے دل میں ان بالوں کی یہی عظمت و احترام ہے تو ایسا کرو، تم تینوں بالوں کو رکھ لو اور اپنے حصے کا سارا مال و دولت مجھے دے دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی صاحب، آپ کے فیصلے کو میں قبول کرتا ہوں اور میں اپنے حصے کا سارا مال و دولت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تینوں مقدس بالوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے سارے مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور تینوں مقدس موئے مبارک کو چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا۔ چھوٹا بھائی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو پا کر خوشیوں سے سرشار ہو گیا اور اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرنے لگا، اور صبح و شام بڑے ادب و احترام کے ساتھ تینوں بالوں کو سامنے رکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دی اور کچھ ہی دنوں میں وہ دنیاوی مال و دولت سے بھی زیادہ مالا مال ہو گیا۔ ادھر دوسرے بھائی کو دن بدن نقصان ہی نقصان ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل مفلس و کنگال ہو گیا۔ اسی لیے تو عاشق رسول پکار اٹھے، درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے، درود آتا ہے لب پر سلام آتا ہے، زباں پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے، پڑھے درود نہ کیوں کر رسول اکرم پر، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔